پراسرار دستک مینا کا شمار صف اول کی اداکاراؤں میں ہوتا تھا، اور پھر جب اس نے ایک مقبول اداکار سے شادی کر لی تو اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ لیکن مینا کو اپنا وہ دور آج بھی یاد تھا جب اسے محض تن ڈھانپنے اور پیٹ بھرنے کے لیے تقریباً تمام رات طبلوں کی تھاپ اور پرشور آواز پر اپنے سڈول جسم کو اس طرح تھرکانا پڑتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ تماشائی جمع ہو سکیں۔ اس کو اپنے اس پیشے سے دلی نفرت تھی، اور اس کو خود ہی نہیں بلکہ اس کی دوسری دوست جس کا نام شمع تھا اس کو بھی قطعی ناپسند تھا، لیکن وہ دونوں مجبور تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے لیے ضروری خیال کرتی تھیں۔ ایک رات جب ایک ادھیڑ عمر کے شاعر نے شمع کو فلم میں کام کرنے کی آفر کی، وہ حیران سی رہ گئی، اور تب ہی اس نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا تھا، لیکن میرے ساتھ مینا بھی جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر مینا اور شمع راتوں رات اس بدنام گلی سے نکل کر ایک باعزت پیشے کی طرف آ گئیں۔ اب وہ آرٹسٹ کہلاتی تھیں۔ شمع کی نسبت مینا میں نئے حالات سے سمجھوتا کرنے کی صلاحیت کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس نے بہت جلد کارکردگی کے میدان میں شمع کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ اب معروف اداکاروں میں شمار کی جانے لگی تھی۔ اس کی بے شمار فلمیں اسکرین اور سیٹ کی زینت تھیں، لیکن شمع کے لیے ہر نیا دن ناکامی کا سورج لیے طلوع ہوتا تھا۔ اس کی فلمیں یکے بعد دیگرے فلاپ ہوتی چلی گئیں۔ ان ناکامیوں نے اسے بہت دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اسے مینا کا سہارا نہ حاصل ہوتا تو وہ زندگی کی مسرتوں سے کنارہ کشی ہو چکی تھی۔ یہ بات جلد ثابت ہونے لگی کہ یہ بجھتے ہوئے دیے کی بھڑکتی لو کے سوا کچھ نہیں۔ ان رزلٹ شمع دل برداشتہ ہو کر تقریباً گوشہ نشین ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہو، بلکہ مینا کی چاہت نے تو اب کچھ اور بھی شدت اختیار کر لی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے بہلائے رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اس کے سامنے اپنی کامیابیوں کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پہلے کی طرح اب بھی وہ ہر بات میں شمع سے مشورہ لینا ضروری سمجھا کرتی تھی۔ مینا کو شادی کا مشورہ دیتے وقت شمع نے اپنے دل میں کچھ عجیب سی خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی۔ ساتھ ہی اس نے سوچا کہ اسے بھی اب شادی کر لینی چاہیے، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اداسیوں اور محرومیوں کے سائے نے اسے گھیر لیا۔ مینا کے لیے یہ شادی نہایت خوشگوار ثابت ہوئی تھی، اور اب وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہی تھی۔ شمع اس کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ مینا نے کئی دفعہ پورے خلوص کے ساتھ اس کو شادی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن شمع جذباتی طور پر اب مر چکی تھی۔ اس نے ہمیشہ اس کے مشورے کو ٹال دیا۔ ادھر کچھ دنوں سے شمع کافی سست اور پریشان دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کی خوراک بھی کم ہو کر آدھی رہ گئی تھی، اور اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ مینا کے لیے شمع کی یہ حالت نہایت پریشانی کا باعث تھی۔ اس نے فوراً ہی ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رجوع کیا، اور پھر ایک دن اسے یہ روح فرسا خبر ملی کہ شمع کو کینسر ہو گیا ہے۔ اگر خود مینا کو یہ مہلک بیماری ہو جاتی تو شاید وہ اتنا پریشان نہ ہوتی، لیکن شمع کے بارے میں یہ خبر سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے شمع کو تو نہیں بتایا،
لیکن فوراً ہی اس کو ہمراہ لے کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک پرفضا مقام پر واقع اسپتال میں داخل کروایا، اپنی تمام تر فلموں کو ملتوی کروایا اور پوری ہمت اور تمام کوششوں کے ساتھ اس کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی۔ شمع کی بیماری نے طول پکڑ لی اور اس کا وزن روز بروز گھٹتا چلا گیا۔ چند دنوں میں ہی وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ اس نے کئی بار مینا کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے، لیکن مینا کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ دونوں گھنٹوں اپنی زندگی کہ ان بیتے ہوئے لمحوں کو غور کیا کرتی اور اپنی موجودہ زندگی کا ان سے موازنہ کیا کرتی۔ مینا کی بے حد کوششوں کے باوجود وہ خود کو سنبھالنے میں ناکامیاب ہو چکی تھی۔ اس کی تیمارداریوں نے اسے بڑی حد تک زندگی سے قریب کر دیا تھا۔ ایک روز اس نے مینا سے کہا، مینا میری پیاری دوست، اگر میری کوئی سگی بہن ہوتی تو شاید وہ کبھی زندگی میں میرا اتنا خیال نہ رکھتی۔ کاش کہ میں تمہارے کسی کام آ سکتی۔ ارے ایسا نہ کہو، مینا بے قرار ہو کر اس کے ساتھ چمٹتے ہوئے بولی، تم ہمیشہ ہی میرے کام آئی ہو۔ میری یہ عزت، شہرت اور اتنا زیادہ مشہور ہونا، اتنی عزت کا ہونا، یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ اگر تم اس رات مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانے کی بات نہ کرتی تو شاید میں آج کہیں بہت دور ہوتی تم سے، اور شاید اس دم گھٹنے والے ماحول میں مر ہی چکی ہوتی۔ تو اس لیے اس کا شکر میں تم سے ادا کرتی ہوں۔ تمہاری وجہ سے مجھے ایک نئی زندگی ملی۔ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا ہے مینا، وہ خلاؤں میں گھورتی ہوئی پھٹی پھٹی آواز میں بولی۔ اس دنیا میں قطعی بے بس ہوں، لیکن مجھے یقین ہے ایک دن میں ضرور تمہارے احسانات کا بدلہ چکا سکوں گی۔ اس دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے تمہارے کام آنے سے نہ روک سکے گی۔ میری روح ہمیشہ تمہارے کام آنے کے لیے بے قرار رہے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مینا رو پڑی۔ تمہارے بعد اس دنیا میں میرا کون ہے؟ تم میری زندگی ہو یار، اور اگر تم زندہ رہو گی تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہم دونوں کے لیے۔ ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، بھول گئی ہو کیا؟ میں اب زندہ نہیں رہ سکتی، مجھے یقین ہے، اور تم بھی یقین کر لو مینا۔ شمع اپنے دھنسے ہوئے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اور پھر اچانک شمع کے اوپر غشی سی طاری ہو گئی۔ مینا نے فوراً ہی ڈاکٹر کو بلوایا اور ان کی احتیاطی تدابیر کے بدولت شمع کو جلدی ہوش آ گیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب مینا کی ایک ماہ کی شب و روز تیمارداری اور ہوشیار ڈاکٹروں کی طبی صلاحیتوں کی بدولت شمع کی حالت اب پہلے سے بہتر ہو گئی، اور خوشی کی بات یہ کہ وہ موت کے منہ سے باہر آ گئی۔ ادھر فلم سازوں نے اپنے تقاضوں کو جاری کیا، اس لیے جو ہی شمع کی حالت سدھرنے لگی، اس نے ضد کر کے مینا کو شوٹنگ پر جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ مینا کا دل تو نہیں تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں گئی، لیکن فلم سازوں کے اصرار سے مجبور ہو کر وہ ایک ہوشیار نرس کو تیمارداری پر مامور کر کے خود شوٹنگ پر واپس چلی گئی۔ کچھ روز بعد اس نے موقع نکال کر بذات خود جا کر شمع کو دیکھا، اور یہ دیکھ کر اسے بہت خوشی اور اطمینان ہوا کہ اب وہ خطرے سے باہر آ گئی ہے۔ اور جب ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ آئندہ 20-25 دنوں میں وہ گھر جانے کے قابل ہو جائے گی، تو جیسے ایک بوجھ سا
مینا کے سینے سے ہٹ گیا ہو اور اب وہ فائنلی فریش ذہن کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن جب وہ بیرونی شوٹنگ کے لیے دوسرے شہر جا رہی تھی تو اس کے شوہر نے اسے تاکید کی کہ وہ وہاں کی بہن سے ضرور ملے، بلکہ رات بھی اس کے ہاں گزارے۔ شوہر نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ ایک بیش قیمت ہار کو ضرور اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ ہار خوبصورت ہونے کے علاوہ نہایت قیمتی تھا۔ شام کو جب وہ شوٹنگ سے فارغ ہوئی تو اپنے شوہر کی ہدایات کے مطابق اپنی نند کے گھر قیام کے لیے پہنچ گئی۔ نند نے اس کا بہت خیال رکھا۔ مینا کی آمد کے باعث اس کے یہاں شہر کی معزز خواتین کی اچھی خاصی تعداد جمع ہوئی، یعنی کہ ایک پارٹی رکھی گئی۔ رات کے کھانے تک وہ لوگ ہنسی مذاق میں مصروف رہیں، لیکن اس دوران مینا کافی ڈسٹرب رہی مہمانوں کی باتوں سے۔ زیادہ وہ اس بٹلر میں دلچسپی لے رہی تھی جو بار بار کسی نہ کسی بہانے سے ان کی محفل میں آ پہنچتا تھا۔ وہ کوئی ایسی عجیب بات تو نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں مینا یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی کہ وہ جب اس کے پاس سے گزرتا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شیطانی چمک کر آتی تھی۔ دھسی ہوئی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اس کی اس حرکت کو نظر انداز کر دینا چاہا، لیکن جب اس نے خصوصیت سے اسے اپنے ہی گرد منڈلاتے دیکھا تو اس کو چونکنا ضرور پڑا۔ کھانے کی میز پر اس کا یہ شک یقین میں تبدیل ہو گیا کہ اس شخص میں کوئی خباثت ضرور چھپی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی نند سے اس سلسلے میں ضرور گفتگو کرے، لیکن پھر خاموش ہی رہ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی نند اس کے بارے میں کوئی برا اثر قبول کرے۔ اس کے بٹلر پر کسی قسم کا شک کرنا براہ راست اس پر الزام لگانے کے مترادف تھا، اور پھر مینا کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں موجود تھا۔ لیکن اس نے جب بھی بٹلر کی طرف دیکھا تو اس کو مسلسل اپنی گردن میں وہ پہنا ہوا خوبصورت ہار گھورتے ہوئے پایا۔ آخر اپنی نند سے اس بارے میں پوچھ ہی لیا۔ ارے یہ بیچارہ اس کی نند ہنستے ہوئے طنزیانہ انداز میں بولی۔ بے حد سیدھا آدمی ہے، لیکن مختلف اقسام کے کھانوں کا ماہر ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مینا نے عجیب انداز میں کہا، لیکن کیا تم نے اس کے بارے میں معلومات کر لی ہے؟ میرے خیال سے تو یہ کوئی نیا آدمی ہے، کیونکہ پچھلی بار جب میں یہاں آئی تھی تو یہ تمہارے یہاں نہیں تھا۔ ارے ہاں یار، یہ نیا ہے، نند نے لاپرواہی سے جواب دیا، لیکن میں نے اسے ایک بڑے تاجر کی سفارش پر رکھا ہے، تم مطمئن رہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ تمہارے ہار کو بری نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، ٹینشن نہیں لو۔ مینا نے ہنس کر بات ٹال دی۔ اچانک ایک مہمان خاتون نے مینا کی نند سے پوچھا، ارے ہاں، میں نے سنا ہے کہ تمہارا یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ ہاں، سنا تو میں نے بھی یہی تھا، اس نے جواب دیا، لیکن ہم نے یہاں کوئی خاص بات محسوس نہیں کی۔ البتہ جب ہم یہاں نئے آئے تھے تو وہ شمالی راہداری پر کھلنے والی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہاں سے کبھی کبھی قدموں کی آہٹ اور ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، اور ضرورت بھی کیا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے یہ بات سب کو بتائی۔ دوسری خواتین بھی اس کے ساتھ ہنسی میں شامل ہو گئیں،
ایک خاتون مسکراتے ہوئے بولی، بھائی میں نے تو کبھی کوئی آسیب نہیں دیکھا، کاش وہ آواز آج سنائی دے جائے تو میری یہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور وہ ہنسنے لگی۔ دوسری خواتین نے ڈری ڈری اور سہمی سہمی نگاہوں سے دریچے کی طرف دیکھا، لیکن مینا کی نند لاپرواہی سے ہنستے ہوئے بولی، ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، وہ جگہ بالکل بیکار ہے، چلو ہم سب وہیں چل کر بیٹھتے ہیں، پھر خود ہی دیکھ لینا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ 11:30 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے۔ وہ سب اپنی کرسیاں شمالی راہداری کے پاس لا کر بیٹھ گئیں۔ مینا کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دن بھر کی شوٹنگ کی وجہ سے وہ کافی تھک چکی تھی اور اب وہ آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر وہ ان سے معذرت کر کے محفل سے اٹھ کے جانے کی کوشش کرتی تو وہ لوگ اسے مغرور اور غیر مہذب نظروں سے دیکھنے لگتے، تو پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہمراہ بیٹھی رہی۔ کوئی خاص بات دوبارہ ہوئی ہی نہیں، لیکن نہ جانے کیوں مینا کا دل اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا تھا۔ اس پر ایک اندرونی خوف کی سی کیفیت طاری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ دن بھر کی تھکن کا اثر ہو۔ آخر مہمان خواتین ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگیں اور کوئی 2 بجے وہ سونے کے کمرے میں پہنچی۔ اس کا یہ کمرہ دوسری منزل کی ایک راہداری کے اختتام پر واقع تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتی تھی اس کمرے میں ٹھہرا کرتی تھی۔ اس کی کھڑکیاں باہر سڑک پر کھلتی تھیں، جس کے آگے ایک خوبصورت سی بالکنی بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، اس لیے جیسے ہی اس کی نند اس کو کمرے میں چھوڑ کر رخصت ہوئی، وہ فوراً مسیری پر جا کر لیٹ گئی اور جلد ہی وہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ پھر اس کی آنکھ کسی کھٹکے کے باعث ہی کھلی تھی۔ ایسا اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے کمرے میں کودا ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں چاروں طرف اندھیرے کی حکمرانی تھی۔ کھڑکی کے راستے اندر آنے والی روشنی نے ہلکا سا اجالا کر رکھا تھا۔ مینا کو اچھی طرح یاد تھا کہ سونے سے قبل اس نے کمرے کی روشنی گل نہیں کی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ کھڑکی کے پاس ٹھہر سی گئی۔ وہاں ایک سایہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ کچھ سوچ سمجھ سکتی، اس سائے نے اپنی جگہ سے چست لگائی اور اس پر آن پڑا۔ مینا کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی، لیکن اس لمحے سائے کا ہاتھ بلند ہوا اور وہ اس کے منہ کو سختی سے دباتا ہوا بولا، ذرا سی بھی آواز نکلی تو گردن الگ کر دوں گا۔ وہ آواز بلا شبہ اسی بٹلر کی تھی۔ مینا نے سہمی سہمی نگاہوں سے اس کے ہاتھوں میں دبے ہوئے خنجر کی طرف دیکھا اور اس کا تمام جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ اس کے خشک حلق میں زبان اینٹھ کر رہ گئی۔ اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا سا محسوس ہوا۔ سائے نے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا، وہ ہار کہاں ہے؟ اسے میرے حوالے کر دو۔ بٹلر غرایا، دیر نہ کرو، تم کو کسی کی آمد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ کسی کے پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ مینا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر درندگی سی صاف نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے کسی قسم کی ہمدردی کی توقع رکھنا فضول سمجھی۔ چلو جلدی کرو، وہ خنجر کی نوک سے اس کی گردن پر رکھتے ہوئے غرایا۔ مینا نے آواز نکالنے کی کوشش کی،
لیکن خوف اور دہشت کے باعث وہ کچھ بھی نہیں بول سکی۔ اس نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ خبیث صورت والا شخص اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسے قتل کرنے سے بھی نہ رکے گا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ غضبناک ہو کر غرایا، تم اس طرح باز نہیں آؤ گی۔ وہ اس کو جھٹکے سے بستر کی طرف پھینکتے ہوئے بولا، میں تم کو۔ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا کیونکہ راہداری میں دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، دھیمی دھیمی اور نہایت عجیب۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی ہستی ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی آگے کی سمت بڑھ رہی ہو۔ نہ جانے مینا کو یہ آہٹ کچھ مانوس سی معلوم ہوئی۔ بٹلر گھبرا کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے اپنے خنجر کی نوک سے اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا ہوا بولا، کوئی آ رہا ہے۔ اگر تم نے شور مچا کر کچھ کہنے کی کوشش کی تو یاد رکھو۔ مینا کانپ کر رہ گئی۔ آواز قریب آتی ہوئی سنائی دی، پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی باہر دروازے پر رک گیا ہو۔ نہ جانے کیوں مینا کو اب ایک طرح کا اندرونی سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ تاریکی کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ ارد گرد ہر طرف مکمل سکوت طاری تھا۔ اچانک کمرے کے بند دروازے آپ ہی آپ آہستگی سے کھلتے چلے گئے۔ مینا کو ایسا محسوس ہوا جیسے ایک سرد ہوا کے جھونکے نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ اس نے ایک جھرجھری سی لی اور غراتا ہوا بولا، دروازے پر کوئی نہیں ہے، یہ ہوا سے کھلا ہے شاید۔ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ اگر تم اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو پھر تم میرے ہاتھ سے بچ نہیں پاؤ گی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف مڑا، لیکن دروازے کے پاس پہنچ کر وہ دم سے رک گیا۔ اس کا چہرہ عجیب پریشانی میں ہو گیا، اس کے پیر کانپنے لگے تھے۔ اچانک اس کا ہاتھ عجیب سے انداز میں پھیلا اور اس کی انگلیاں خنجر کے دستے پر کمزور پڑنے لگیں اور خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ایک ڈراؤنی چیخ مار کر کمرے سے باہر گر گیا۔ مینا حیرت سے منہ کھولے اس کو گھور رہی تھی۔ وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ گرتا پڑتا کھڑکی کی طرف بھاگنے لگا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ دوسری منزل سے گرتے ہوئے اس کی چیخ سناٹے میں دور تک لہراتی چلی گئی۔ مینا نے اطمینان کا سانس لیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتی تاکہ باہر کی کھڑکی بند کر دے، اجنبی محسن کا شکریہ ادا کر سکے۔ لیکن اس دم اس کو ایسا احساس ہوا جیسے باہر کھڑے ہوئے اس کے اجنبی دوست نے حرکت کی ہو، ساتھ ہی ایک بار پھر ویسی ہی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس بار یہ آہٹ دور ہوتی جا رہی تھی اور جب تک وہ دروازے تک پہنچی قدموں کی آہٹ سناٹے میں مدھم ہو گئی۔ کمرے کے باہر راہداری میں سناٹا چھا گیا۔ بٹلر کی چیخ سن کر گھر کے تمام افراد بیدار ہو گئے۔ وہ سب بھوکلائے ہوئے اس کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ وہ مینا پھولی ہوئی سانسوں سے انہیں اپنی زندگی کی اس دہشت ناک تجربے کے بارے میں بتانے لگی۔ اس نے بستر کی اندرونی تہوں سے وہ ہار نکال کر دوبارہ اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ نیچے جا کر لوگوں نے بٹلر کو اٹھایا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی
اور وہ بے ہوش تھا۔ اس کو اس حالت میں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس وقت رات کے 2:45 بج چکے تھے۔ نہ جانے کیوں مینا کا دل کسی اندرونی گھبراہٹ کے زیر اثر ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی نند بھی اس کے ساتھ بستر پر آ گئی اور کافی دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلنے کے بعد وہ غنودگی کے عالم میں اونگ گئی۔ پھر جب اس کی نیند ٹوٹی تو کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس کی نند نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ایک نوکر نے اطلاع دی کہ مینا کے شوہر کا فون آیا ہے اور انہوں نے اطلاع دی ہے کہ اسپتال میں شمع کا انتقال ہو چکا ہے۔ مینا یہ خبر سن کر صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ کوئی ہفتہ بھر بعد اس کی حالت سنبھلی تو اسے یہ جان کر سخت حیرت ہوئی کہ اس کی بہن کا انتقال ٹھیک اس وقت سے 15 منٹ پیشتر ہوا تھا جب وہ بٹلر کی خنجر کی زد میں تھی۔ اب اس کو احساس ہوا کہ قدموں کی وہ آہٹ اسے مانوس کیوں معلوم ہوئی تھی۔ لوگوں نے جب بٹلر سے اس طرح بھاگنے کی وجہ دریافت کی تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، جب میں دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا باہر ایک عورت کھڑی تھی، سر تپیر سفید کفن میں ملبوس۔ اس کے چہرے کے گرد روشنی کا ایک ہالہ سا بنا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں جوں ہی میری نگاہوں سے ٹکرائیں مجھے اپنے پورے جسم میں ایک چنگاری سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کی قہر آلود نگاہیں مجھے گھور رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلی اٹھا کر میری طرف اشارہ کیا کہ میں بے ساختہ کمرے سے بھاگ گیا۔ پھر میرے لیے آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ بچت کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ میں کھڑکی سے باہر کود جاؤں۔ بس اس وقت میرے دل میں یہی خیال تھا کہ مجھے اس کمرے سے فوراً چلا جانا چاہیے۔ اس بیان پر کسی کو یقین آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن مینا نے چیخ کر کہا، آہ میری بد نصیب بہن، بالآخر خدا نے تمہاری بات سن ہی لی، تم کو میری حفاظت کے لیے لافانی قوت بخش ہی دی۔ کیا آپ سب جانتے ہیں وہ میری بہن تھی جس نے میری غیب سے مدد کر دی۔